حدیث میں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ اللہ کو خوش کر کے بندوں کو ناراض کرتا ہے نا، اللہ کو خوش کرنے کے لیے بندوں کو ناراض کر دیتا ہے، یعنی کہ نیکی پہ قائم رہتا ہے. کیونکہ ظاہری بات ہے جب آپ حق کے راستے پہ چلتے ہیں بہت سارے لوگ آپ کو بہت زیادہ اریٹیٹ کرتے ہیں، مجھے بھی کیا تھا. تو جب آپ حق کے راستے پہ چلتے ہیں بہت سارے لوگ ناراض ہو جاتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ اللہ کے راستے پہ چلتا ہے اور اس کی وجہ سے بندے ناراض ہوتے ہیں، تو جب وہ اس پہ قائم ہو جاتا نا، یہ میں آپ کو حدیث کا تھوڑا مفہوم بتا رہی ہوں. چھوٹی سی حدیث یہ ہے کہ جب بندہ اللہ کے راستے پہ چلتا ہے تو اور بندوں کو ناراض کر کے اللہ کے راستے پہ چلتا ہے، یعنی کہ اللہ کے راستے پہ چلتے ہوئے بندے اس سے ناراض ہو جاتے ہیں، اللہ بعد میں انہی بندوں کے دل میں اس کی محبت ڈال دیتا ہے. اور جب بندہ بندوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر دیتا ہے، اللہ انہی خوش بندوں کے دل میں اس کی عزت ختم کر دیتا ہے، انہی خوش بندوں کے تھرو اس کو اللہ تعالیٰ ذلیل کرواتا ہے. آپ کبھی سوچیے، ہم جو خواتین ہیں ہم کہتی نہیں ہیں میں نے اپنی ساس کے لیے بڑا کچھ کیا اینڈ پہ اس نے میرے ساتھ یوں کیا، میں نے اپنے شوہر کے لیے بڑا کچھ کیا اینڈ پہ اس نے میرے ساتھ یوں کیا، وہ تو میری عزت ہی نہیں کرتے. جی میں آپ کو بتاؤں اس کی مین ریزن کیا؟ اس کی مین ریزن ساس اور شوہر نہیں ہے. اس کی مین ریزن یہ ہے کہ آپ نے اللہ کو چھوڑ کے اپنے ساس اور سسر اور اپنے میاں کو خوش کرنے کی کوشش کی. اگر آپ اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ سوچ لیتی نا کہ یا اللہ میں تیری خاطر ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤں گی، میں نماز پڑھوں گی، میں نماز نہیں چھوڑوں گی. بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم لوگ نمازیں بھی چھوڑ دیتے ہیں صرف اپنے شوہر کو خوش کرنے کے لیے اور کھانے پکانے کے لیے. بیٹا شوہر کو کھانے پینے کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کو اچھی زبان اور اچھے اخلاق کی ضرورت ہوتی ہے. تو دوسری چیز، جب ہم اللہ کو ناراض کر کے اینڈ اس ٹائم جب نماز کا ٹائم ہوگا، کھانا پینا تو ہم آگے پیچھے بھی کر سکتے ہیں، لیکن ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے؟ ہم نے اللہ کو ناراض کر کے ہی تو خوش شوہر کو خوش کرنا ہوتا. تو الٹیمیٹلی ایٹ دا اینڈ جب ہمیں ہسبینڈ یہ کہتے ہیں کہ تم نے سارا دن کیا ہی کیا، ہمیں کتنا دکھ ہوتا ہے. اگر ہم اللہ کے پیچھے بھاگنا شروع کر دینا بیٹا، یہ ساری دنیا آپ کے پیچھے بھاگے. لوگوں کو خوش کرنے کے بجائے نا بیٹا اللہ کو خوش کیجیے. اپنے ساس کو، اپنے ہسبینڈ کو، اپنے سسرالی ریلیشنز کو، اپنے ارد گرد کے لوگوں کو یہ سوچ کے برداشت کریں کہ اللہ کا بندہ ہے اور میں تو اللہ کی خاطر اس کو برداشت کریں. پھر دیکھیے جب آپ اللہ کے پیچھے بھاگیں گے یہ سارے رشتے بیٹا آپ کے پیچھے ہوں گے، یہ سب آپ کے پیچھے ہوں گے. لیکن جب تک آپ ان کے پیچھے بھاگتی رہیں گی کہ کسی طرح یہ خوش ہو جائیں، بیٹا دنیا کبھی خوش نہیں ہوتی. بندہ بندے کو کچھ نہیں دے سکتا. میں نے آپ کو ایک بات کہی تھی کہ کتنا مجھے ذلیل کر لیں گے تو کتنی کی تعریف کر لیں گے بھائی میری. جو تعریف میری اللہ نے فرشتوں کے تھرو کرانی ہے نا، بندے تو کر ہی نہیں سکتے بھائی، سوال ہی پیدا نہیں. کتنی دیر آپ مجھے کتنے تھینکس کہتے ہیں بتائیے؟ کتنی دفعہ میری تعریف کر سکتے ہیں آپ دن میں؟ اتنا ہے وقت آپ کے پاس 24 گھنٹوں میں؟ لیکن میرا اللہ جب میں اس کے راستے پہ چلتی ہوں تو آسما شیخ کون ہے جو نہیں پڑھتا اس کو بھی پتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ میرا اللہ ہے، فرشتے نازل ہوتے ہیں. بیٹا حق کے راستے پہ چلنا آسان کام نہیں ہے، حق پہ قائم رہنا آسان کام نہیں ہے، اور یہ صبر کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا. اور حدیث میں ہے کہ صبر اس وقت ملتا ہے جب انسان صبر کرتا ہے. صبر ایسے نہیں ملتا، کرنا پڑے گا. اور وہ علامہ اقبال کا شعر ہے نا، تندیے بادیے مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. اور شاہین کو ہمیشہ علامہ اقبال نے مرد مومن کے ساتھ کمپیئر کیا، اور شاہین کے بارے میں علامہ اقبال نے ایک شعر کہا تھا کہ شاہین کبھی پرواز سے تھک کر نہیں گرتا، ٹوٹے جو ستارہ وہ زمین پر نہیں گرتا، گرتے ہیں بڑے شوق سے سمندر میں سبھی دریا، لیکن کبھی دریا میں سمندر نہیں گرتا. تو بیٹا جو پرواز ہے نا ہماری، لائف is a continuous struggle, so continue it but in the right direction. لے سانس بھی آہستہ کے نازک ہیں بڑے کام. بیٹا نسلیں ہمارے اوپر ڈیپینڈنٹ ہیں، ہم آنے والی جنریشن کے پیرنٹس ہیں، ہم آنے والی جنریشن کے ماں باپ ہیں، ہم آنے والی جنریشن کے استاد ہیں.
اپنے آپ کو اس لیول پہ لے آئیے کہ جنریشن ہمارے اوپر، ہم نے نسلیں بیٹا پروان چڑھوانی. علامہ اقبال کا ایک خواب تھا، ایک ویژن تھا. وہ ویژن جب کمپلیٹ ہوا تھا اس وقت علامہ اقبال زندہ نہیں تھے. 2 قومی نظریہ، ایک علیحدہ جو ہے اسٹیٹ چاہیے تھی مسلمانوں کو، وہ بنی لیکن علامہ اقبال زندہ نہیں تھے اس وقت. وائی ناٹ ہم ایک ویژن دے کے جائیں آنے والی نسلوں کو. یہ کیا بات ہوئی میں نے کمانا ہے اور اس سے 2 جوڑے جوتے اور ایک پیزا اور کچھ کھانا کھانا ہے اور اپنی لائف سٹینڈرڈ مینٹین کرنی ہے. بیٹا سٹینڈرڈ تو ایسے بھی مینٹین ہو جائے گا، کم میں بھی مینٹین ہوتا ہے، زیادہ میں بھی مینٹین ہوتا ہے. عزت اور ذلت تو پھر اللہ کے ہاتھ میں، سٹینڈرڈ مینٹین نہ مینٹین کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. سمپل لائف از ریئلی ویری بلیسنگ. کبھی آپ کر کے دیکھیے گا، کم میں جی کے دیکھیے گا اور اوروں کو بانٹ کے دیکھیے گا، ملتا کیا. ٹھیک ہے، بانٹنے والا اس لیے بانٹ رہا ہوتا ہے، آپ کو کیا پتا کہ اس کو مل کیا رہا ہوگا. دینے والا ہاتھ کبھی خالی نہیں ہوتا. پھر چاہے آپ اپنا وقت کسی کو دے رہے ہیں، چاہے آپ کچھ بھی دے رہے ہیں، تو بیٹا یہ جو شاہین ہے نا، یہ جو عقاب ہے علامہ اقبال کا شاہین اور مرد مومن، یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، یہ کوئی چھوٹا کانسیپٹ نہیں ہے جو علامہ اقبال ہمیں دے گئے. اور اپنے من میں ڈوب کے پا جا سراغے زندگی، تو میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو من. اپنے اندر دیکھیں بیٹا، سراغے زندگی اندر ہے.